السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کو مخصوص صدیقی کا سلام عرض ہے۔ رمضان ہمیں چھوڑ کر چلے جا رہا ہے۔ ہمیں دکھ بھی اس بات کا ہے کہ وہ مہینہ جو ہم اتنا اچھا انجوائے کر رہے تھے، عبادات میں روزے رکھ کر، رات کی تراویح پڑھ کر، رات میں جو ہے آدھی رات کو یہاں ہم ہیوسٹن میں مسجد میں جو ہے 3 بجے رات کو ہم جا کے صلاۃ تسبیح بھی پڑھ رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اور بھی نمازیں پڑھ رہے تھے، بڑا انجوائے کر رہے تھے۔ اس کے بعد پھر ہم سحری کا بھی انتظام تھا، تمام لوگ، خواتین ہو، بچے ہو، بڑے ہو، سب انجوائے کر رہے تھے۔ تو یہ اتنا اچھا ماحول تھا، اور یہ لوگ جو نان مسلم ہیں وہ اس بات کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنی گھنٹوں کا روزہ، صبح جب ہم روزہ شروع کرتے ہیں اور جب سورج غروب ہونے کے بعد ہم روزہ مکمل کرتے ہیں، تو اتنے گھنٹے کا روزہ ہم تو نہیں رہ سکتے، لیکن ہم مسلمان تو اس کو انجوائے کرتے تھے۔ ہم اس میں جو ہے بہتری سمجھتے تھے اپنے لیے، یہ اللہ کا حکم ہم اختیار کر رہے تھے، اور اللہ سے دعا ہے کہ یا اللہ، یہ رمضان کے اختتام کے بعد بھی ہمیں تیرا حکم بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو کنٹینیو رکھے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، جو ہم جھوٹ سے بچ رہے تھے، غیبت سے بچ رہے تھے، الزام درازی سے بچ رہے تھے، دوسروں کو دھوکہ دینے سے بچ رہے تھے، اور لوگوں کے دل آزاری کرنے سے بچ رہے تھے۔ یہ ساری عادتوں سے جو ہم بچ رہے تھے، یا اللہ اس کو ہمیں کنٹینیو کرے، اس عادت کو، آمین۔ آئیے ہم مولانا صاحب کو دوبارہ لیتے ہیں ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مولانا صاحب، یہ بتائیے کہ یہ جو فطرہ ہوتا ہے، اس کا امپورٹنس کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید الفطر، فطرہ یہ اصل میں ایک صدقہ ہے جو انسان نکالتا ہے، اور اس کی بنیادی وجہ جو حدیث سے معلوم ہوتی ہے کہ ایسا کیوں ہے، اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں وہ لوگ جو نادار ہیں، جو غریب ہیں، یتامہ ہیں، بیوائیں ہیں، مساکین ہیں، تو ان کو بھی ہمارے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہونا ہے۔ جی جی اس لیے حق تعالی جل شانہ نے یہ ایک تھوڑا سا صدقہ ہمارے ذمے رکھا، جو مختلف ہے، کہیں $8 ہے، کہیں $10 ہے۔ جنہوں نے اس کو راؤنڈ فگر میں کیا، انہوں نے کہا $8-10 دے دیجئے، کسی نے کہا کہیں $8 بھی ہے۔ بہرحال بہتر یہی ہے کہ $10 تو کم از کم ہے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے، اس میں گندم کا دینا بھی ہے، آٹے کا دینا بھی ہے، کھجوریں بھی دی جا سکتی ہیں، کشمش بھی دی جا سکتی ہے، تو مختلف قسم کی چیزیں دینے کا حکم ہے۔ اب اگر آٹے کی قیمت لگائی جائے تو کچھ اور ہے، جو کی لگائی جائے کچھ اور ہے، اور اسی طریقے سے آپ کھجور کی قیمت لگائیں کچھ اور ہے، اور کشمش کی قیمت لگائیں کچھ اور ہے، تو مختلف ہیں۔ اب اعلیٰ درجہ تو علماء نے لکھا یہ ہے، جو کہ میرے خیال میں جو مالدار لوگ ہیں، جو صاحب ثروت لوگ ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے کہ ان اشیاء میں سے جس کی قیمت زیادہ بنتی ہے وہ اس حساب سے نکالیں۔ جیسے اگر کشمش ہے۔ کشمش کی قیمت زیادہ نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے، اس میں سے وہ کشمش کے اعتبار سے جو ہے صدقہ نکالیں، اور جو
کم بیچارے لوگ ہیں کم درجے کے, وہ چلو آٹے کے حساب سے نکال لیں یا جو کے حساب سے نکال لیں. تو بہرحال یہ اس لیے مقصد اس کے پیچھے یہی ہے کہ جو ہمارے بھائی بالخصوص ہمارے اعزاء و اقربا میں سب سے پہلے تو ان کا حق بنتا ہے, اگر وہ غریب ہیں تو ان کو ایک رقم پہنچ جائے تاکہ وہ اپنے آپ کو محروم نہ سمجھیں اور ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہو سکیں. اس لیے اللہ تعالی نے یہ حکم دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم صدقۃ الفطر ادا کیا کرو. اور یہ بھی ارشاد ہے کہ عید پر عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دو. اور چونکہ وہ صدقہ اگر عید کے بعد بھی دیں گے ادا تو ہو جائے گا, لیکن ظاہر ہے کہ وہ بہتر یہ ہے کہ آپ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے دے دیں تاکہ غرباء کو پہنچ جائے. اگر آپ خود ادا کرنا چاہتے ہیں خود دے دیجئے, اگر کسی مسجد میں انتظام ہے اور وہ غرباء کو پہنچاتے ہیں ان کو دے دیجئے, یا اور کوئی ایسا طریقہ ہو کہ معلوم ہو کہ فلاں جگہ غریب یا یتامہ لوگ ہیں. تو بہرحال یہ صدقہ فطر کا اصل منشا یہی معلوم ہوتا ہے کہ جو غرباء لوگ ہیں, ایک تو ہے کہ نیکی حاصل کرنا, نیکی تو ملے گی, لیکن اس نیکی کے ساتھ ایک اور بھی ہے کہ ہم اپنے غریب بھائی کی خدمت کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ جو ہے صدقہ فطر رکھا گیا تاکہ مسلمان اس کو صدقہ فطر دیں. اور پھر اس میں یہ بھی ہے, آپ نے پہلے شاید مسئلہ ہم نے بیان کیا تھا کہ جتنے بھی گھر کے افراد ہیں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں, جتنے بھی افراد ہیں ہر ایک کی طرف سے ادا کرنا پڑے گا. حتیٰ کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ طلوع فجر سے پہلے اگر کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو ماں باپ کو اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہے. کیوں؟ اس کو بھی وہ پیسے مل رہے ہیں, وہ اپنے عید میں پیسے استعمال کرے اور خوشی کا جو ہے خوش ہو سکے. اس نے کپڑے خریدنے ہیں, اس نے اپنے بچوں کے جوتے لینے ہیں اور جو چیزیں کھانے لینی ہیں پینے ہیں, جی کھانے پینے کی, تو وہ اس میں جو ہے وہ بہرحال بہتر اور افضل یہی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے ادا کر دے. اب جو ہے یہ بتائیے کہ یہ عید کی نماز فرض ہے یا کیا ہے, یہ بتائیے. عید کی نماز واجب ہے جی, دونوں عیدین کی نماز جو ہے واجب ہے, اور اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی, احادیث سے ہمیں معلوم ہوتی ہیں. تو یہ نماز عید الفطر 2 رکعت نماز عید الفطر یہ واجب ہے, اور اس کے لیے عیدگاہ میں جانا یہ بھی شرط ہے کہ وہاں جا کے نماز پڑھے. گھر پہ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ چلو میں 2 رکعت نماز عید الفطر گھر پہ ادا کر لیتا ہوں تو درست نہیں ہے. یہ جائز چاہے کہ جہاں بھی جس جگہ عید کا اہتمام کیا گیا ہے کہ وہاں زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں تو وہیں جا کر نماز عید جو ہے اس کو ادا کرے گا, یا جو بھی ہے. جو اس کا مطلب یہ ہے کہ انڈیویجول طور پر عید کی نماز نہیں پڑھی جا سکتی, یہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے. جماعت کے ساتھ ہوگی, اور فرد واحد جو ہے وہ اگر چاہیں کہ جیسے جمعہ ہے, اب جمعہ آدمی گھر میں تھوڑا ہی پڑھ سکتا ہے کہ ظاہر مسجد میں جانا جماعت ضروری ہے. ایسے عید الفطر کے لیے بھی جماعت کا ہونا شرط ہے, وہاں جا کے نماز ادا کرے. اور اب تو الحمدللہ آسانی یہ ہو گئی ہے کہ ایک نماز نہیں ہوتی بلکہ 2-3 نمازیں ہو رہی ہیں کیونکہ کراؤڈ بڑھ جاتا ہے. تو اب کوئی پرابلم بھی نہیں ہے کہ وہ کہے جی بہت ارلی میں اٹھ گیا تھا. بھائی نماز کے لیے تو اٹھنا ہے, ارلی کیا ہوا, نماز کے لیے اٹھو, نماز کے لیے اٹھنے کے بعد پھر اپنی تھوڑی تیاری کرو. اگر پہلی نماز میں شرکت کرنی ہے اور اگر آرام کر کے جانا ہے تب بھی, جیسے 7:30 ہے, پھر 8:30 ہے, پھر 9:30, تو 2-3 نمازیں ہو رہی ہیں. خواتین کا کے لیے کیا حکم ہے؟ اجازت تو ہے, جا سکتی ہیں, اس میں کوئی ایسی کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر وہ جانا چاہیں, لیکن ان کا اہتمام الگ ہونا چاہیے. ہمارے جو خرابی آ رہی ہے وہ یہ ہے
کہ وہ مکس گیدرنگ ہونی شروع ہو گئی ہے کہ اس سے وہ ہمیں بچنا ہے. مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنی شروع کر دی. یہ غلط ہے. ان کا الگ سے اہتمام ہو, پردے کا اہتمام ہو کہ یہ سیپریٹ پلیس ہے. یہاں پر جیسے آپ حرم میں بھی دیکھتے ہیں, حرم میں جو جاتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کہتے ہیں حرما حرما کرتے ہیں کہ بھی تم الگ جا کے نماز پڑھو. جی جی جی. حالانکہ اگر اجازت ہوتی تو حرم میں اجازت ہو جاتی, حرم نبوی میں اجازت ہو جاتی کہ چلو یہاں پر جو ہے مرد کے ساتھ عورت بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھے. لیکن چونکہ بہرحال شریعت بہت اہتمام کرتی ہے اس بات کا کہ گناہ کا خیال بھی قلب میں نہ آئے, تو شریعت نے حکم یہ دیا ہے کہ اگر عورتیں جو ہیں مسجد میں جائیں یا وہاں جانا چاہیں تو پھر الگ سے اہتمام ہو, وہاں صرف عورتیں ہی نماز پڑھیں, عورتیں ہی نگرانی کریں, تو پھر صحیح ہو سکتا ہے. نہیں ہو سکی تو گھر پہ بھی نماز پڑھ سکتی ہے عورت کے لیے نہیں, گھر پہ تو نماز واجب ہی نہیں ہے. عورتیں گھر پہ نماز نہیں پڑھ سکتی. نہیں, نماز واجب نہیں, عید کی نماز پر واجب نہیں. جی جی. اب یہ بتائیے خطبہ جو عید کی نماز کا ہوتا ہے وہ کتنا ضروری ہوتا ہے؟ جی ہاں, خطبہ بھی اصل میں نماز عید کا حصہ سمجھیے. جی جی جی. خطبہ جو ہے وہ بھی نماز عید کا حصہ ہی ہے. سوچنے کی بات ہے, ایک بات ہے سوچنے کی. فرض کیجئے کہ اگر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آج حیات ہوتے, زندہ ہوتے, اور آپ نماز عید کے بعد خطبہ دے رہے ہوتے, تو کیا ہم مسجد چھوڑ کے چلے جاتے؟ کبھی نہ جاتے. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نہ چھوڑتے تو کوئی بھی ہم میں سے چھوڑ کے نہ جاتا. تو یہ جو ہے یہ طریقہ, یہ نقل چلی آ رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب انبیاء تو دنیا میں نہیں آئیں گے نا, لیکن ورثائے انبیاء تو موجود ہیں. جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علماء کو وارثین انبیاء کا, العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ بھی نہیں کہ صرف میرے وارث ہیں, انبیاء کے وارث ہیں. لہذا جب وہ نمائندہ بن رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے, اور آپ کی طرف سے اس کی ایک ڈیوٹی لگ گئی ہے, تو خطبہ سننا واجب ہے. وہیں بیٹھے رہیں, جب نماز عید ہو جائے اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھیں, خطبہ سنیں, اس کے بعد مسجد چھوڑ کے چلے جائیں. وہ بعد میں جو وہ الگ معاملہ ہے کہ معانقہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے, ہاتھ ملانا چاہیے نہیں ملانا چاہیے, ایک الگ معاملہ ہے. لیکن خطبے کا سننا جو ہے اس کا اہتمام بہت ضروری ہے. جی یہ بتائیے مولانا صاحب, تھوڑا سا نماز کا طریقہ بتا دیجیے. جی, نماز عید جو ہے جب آدمی ادا کرے تو سب سے پہلے تو نیت کرے گا, اور نیت کے معنی ارادہ قلبی کے ہیں. زبان سے کہنا کوئی فرض واجب نہیں ہے, نہ کوئی سنت مؤکدہ. ہاں ایک مستحب کی بات ضرور ہے, لیکن یہ کہ زبان سے. اب کیا نیت کرے گا کہ میں 2 رکعت نماز عید الفطر کی نیت کرتا ہوں 6 واجب تکبیرات کے ساتھ. جی. 6 واجب تکبیرات کے ساتھ, پیچھے اس امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف, اور پھر جب امام اللہ اکبر کہے تو یہ پیچھے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لے گا, اور ہاتھ باندھنے کے بعد پھر یہ ثنا پڑے گا, امام بھی ثنا پڑے گا. تو پہلی رکعت میں اب 3 تکبیریں کہی جائیں گی جو قرات سے پہلے ہیں, قرات قرآن سے پہلے. اب اس میں کیا ہے کہ جب پہلی تکبیر ہے اس کو تو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں. جی. یہ تکبیر عید نہیں ہے, یہ تکبیر تحریمہ ہے. اس کے بعد اللہ اکبر, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے سب, امام بھی, اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہہ کے, اب باندھیں گے نہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد, تھوڑے سے وقت پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے اور پھر ہاتھ چھوڑ دیں گے. پھر اللہ اکبر تیسری مرتبہ جب کہیں گے اب پھر ہاتھ باندھ لیں گے. جی جی جی. اب امام صاحب سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں گے, اور اس کے بعد جو ہے کوئی حصہ قرآن کریم کی سورت, کوئی چھوٹی سورت یا کوئی بڑی آیت جو ہے وہ, یا چند آیتیں وہ تلاوت کریں گے. پھر اس کے بعد رکوع کریں گے, سجود کریں گے. اب جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے تو اب امام صاحب پہلے قرات کرتے ہیں, جی, سورہ فاتحہ پڑھیں گے, سورت قرآن سے تلاوت. اس کے بعد پھر اب یہاں تھوڑا سا رک جائیں گے, سب لوگوں کو تھوڑا الرٹ ہونا چاہیے. اب 3 تکبیریں کہی جائیں گی. جی جی. اب اس میں امام صاحب تو کھڑے رہیں, یہ نہ ہو کہ امام تکبیر کے اور ہم رکوع میں چلے جائیں, کیونکہ عام طور پہ چونکہ یہ سال میں ایک ہی دفعہ نماز آتی ہے, اگرچہ یہ طریقہ بار بار دہرایا بھی جاتا ہے لیکن پھر ذہن سے اتر جاتا ہے. اب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے, اب ہاتھ چھوڑ دیں گے, اور مقتدی بھی ایسے ہی کریں گے. پھر دوسری تکبیر امام کہیں گے, تھوڑے سے وقفے کے بعد اللہ اکبر, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے. پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے.
اب یہ عید کی جو تکبیریں تھیں وہ مکمل ہو گئی. اب امام چوتھی تکبیر کہے گا. یہ چوتھی تکبیر رکوع میں جانے کے لیے ہوگی. اللہ اکبر کے پھر رکوع میں جائیں گے. جی, اللہ اکبر کہنے کے بعد رکوع میں چلے جائیں گے. پھر وہی رکوع ہے, سجود ہیں, سجود کے بعد التحیات. جب امام سلام پھیر دے گا تو پھر تکبیرات پڑھیں, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. ایک مرتبہ پڑھے, یہ کم از کم ہے. تو ہمارے یہاں اعادہ کر دیتے ہیں, اگرچہ اعادہ اب ضروری نہیں ہے, 2-3 مرتبہ, ایک ہی مرتبہ کافی ہے. اب امام جو ہے خطبے کے لیے دوبارہ ممبر پہ جائے گا, وہ 2 خطبے پڑھے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ بعض دفعہ میں بڑی معذرت کے ساتھ کہ بعض دفعہ خطبہ بہت لمبا ہو جاتا ہے, تو اس کو آدمی شارٹ کر سکتا ہے. اگر وہ دیکھتا ہے کہ جیسے ہمارے امریکہ میں ماحول ہے کہ کسی نے جاب پہ جانا ہے, کسی نے کہیں جانا ہے, تو خطبے کو تھوڑا سا شارٹ کر لیا جائے. ٹھیک, البتہ جو اس ویک ڈیز میں عید آ رہی ہے, منڈے ہمارے ہاں عید آ رہی ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم سب ایک دن رمضان شروع کیے تھے اور ایک ہی دن عید ہم منائیں گے انشاءاللہ. تو وہ خطبہ چھوٹا کیا جا سکتا ہے, اس کو تھوڑا چھوٹا کر لے. لیکن یہ کہ اور اس میں جو اللہ اکبر بار بار اعادہ ہے, وہ البتہ 6-7 مرتبہ 9 مرتبہ اعادہ ہوتا ہے, وہ بار اس کو پورا کر لے. اچھا, ماشاءاللہ. بریک پہ جانے کا ہے, اس سے پہلے میں یہ ایک چیز پوچھ کے پھر بریک پہ جائیں گے. نماز کو جب جاتے ہیں تو ہم کچھ کھا کے جائیں یا؟ جی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہی ملتا ہے احادیث میں کہ عید الفطر پہ جب آدمی جائے تو گھر سے کچھ کھا کر جائے. کھجوریں کھا لے, 1 کھا لے یا 3 کھا لے. وطرن کا لفظ بھی آتا ہے کہ یعنی طاق عدد ہو, جفت نہ ہو. یہ تو 3 جو ہے وہ کھجوریں کھا لے یا 1 کھجور کھا لے. کچھ نہ کچھ جو ہے گھر سے میٹھا کر کے کھا. جی انشاءاللہ. جی ناظرین, عید کے دن روزہ رکھنا بالکل حرام ہوتا ہے, تو بعض وقت لا علمی کی وجہ سے لوگ یہ حرکت کر جاتے ہیں. ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ اللہ کے حکم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلنے والا بنے. بریک کی بعد پھر آپ سے گفتگو جاری رہے گی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.